ابو الاشراف، یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، اس حدیث کے 10 مختلف طرق، 10 مختلف طرق ہیں۔ ہم ایک طریق، صحیح طریقہ آپ کو دکھائیں گے، باقی طرق دکھانے کی ضرورت نہیں۔ انساب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 136 حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال۔ تم نے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ممبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو تو ان کو قتل کر دو۔ اب محدثین نے بڑا مختصر انداز کے اندر بات کر رہا ہوں، میں اور کوئی حوالہ نہیں دوں گا، صرف اسی حدیث پہ بات کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسن اللہ یاری سے بڑا جھوٹا اور بغض صحابہ رکھنے والا اور کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں غلو کر چکا ہے اور جو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ تمہاری اسی حدیث پر بات کر رہا ہوں اور کسی چیز پر بات نہیں کر رہا۔ تم نے جو حدیث پیش کی ہے تو اس کو وہ عالم دین کہ جن کا نام ایوب ہے، لقب ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور اتنے مشہور اور معروف اہل تشیع کے نزدیک ہیں کہ اہل تشیع حضرات ان کو اپنے نزدیک مستند عالم دین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی امام المحدثین ہے، اگر کوئی حافظ الحدیث ہے تو وہ ایوب، جن کا جو ہے کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر محمد ایوب۔ تو فرماتے ہیں جو کہ اہل تشیع کے نزدیک، یاد رکھیے گا، اہل تشیع کے نزدیک بھی بڑے معتبر ہیں، بڑے مستند ہیں اور حافظ الحدیث اہل تشیع مانتے ہیں۔ اب ان کے قول کو تہذیب التہذیب کے اندر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، اور کیا نقل کیا گیا ہے؟ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حدیث یہ بیان کی جا رہی ہے کہ امیر معاویہ کے لیے حضور نے یہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے اور یہ صرف اور صرف صحابی کی شان کے اندر گستاخی کرنے کے لیے ان پر تہمت ہے، ان پر الزام ہے۔ فرماتے ہیں یہ جھوٹی ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ابو بکر محمد ایوب نے، جو کہ حافظ الحدیث ہیں اہل تشیع کے نزدیک۔ اور دوسرے ابن حبان نے اس کی سند کے اندر ایک راوی کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ اگر تم اس کی سند میں ایک راوی دیکھو تو راوی ہے حکم بن ظہیر۔ کہتے ہیں یہ راوی وہ راوی تھا کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالی دیا کرتا تھا اور سکہ راویوں سے جھوٹی حدیثیں گڑا کرتا تھا، یعنی بیان کرنے والا راوی تو سکہ ہے، تم نے کہا نا اس کے تمام راوی سکہ ہیں، بیان کرنے والے راوی تو سکہ ہیں، لیکن ان راویوں سے جو آگے نقل کر رہا ہے جس کو حکم بن ظہیر کہا جاتا ہے تو وہ سکہ راویوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کیا کرتا تھا، اور یہ بات لکھی ہے المجروحین کے اندر ابن حبان رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اسی طرح سے ابن عدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اور کتاب ہے الکامل فی الضعفاء، یہ حدیث غیر محفوظ ہے، لکھنے والے ابن عدی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ابن قیسرانی نے معرفت التذکرہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے حکم بن ظہیر کے بارے میں کہ یہ حکم بن ظہیر یہ وہ راوی تھا کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالی دیا کرتا تھا اور صحابہ کرام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیا کرتا تھا۔ اور جو تم روایت پیش کر رہے ہو اور تم نے کہا کئی طرق ہیں، کئی طریق ہیں، ان تمام طریقوں کے اندر ایک طریق کے اندر ایک راوی جس کو حکم بن ظہیر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں محدثین کی رائے کیا ہے کہ صحابہ کو گالی دیا کرتا تھا اور صحابہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیا کرتا تھا۔ اور موضوعات ابن جوزی کے اندر علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، فرماتے یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، جس حدیث کو حدیث نہیں کہا جا سکتا، یہ صرف اور صرف جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم بن ظہیر کے بارے میں کلام کیا ہے اور کہا میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ یہ جھوٹا راوی تھا اور صحابہ کرام کو گالی دیا کرتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حکم بن ظہیر کے بارے میں بلا شک یہ حدیث بھی جھوٹی ہے اور اس کے اندر جو راوی آ رہا ہے وہ جھوٹا تھا، صحابہ کرام کو گالی دیا کرتا تھا، اور اس کی طرف علامہ جو ہے ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام کا بغض دل میں رکھا کرتا تھا البدایہ والنہایہ کے اندر۔ تو یہ تمام کتب یہ بیان کر رہی ہیں کہ محدثین کے نزدیک تو یہ حدیث تسلیم ہی نہیں ہے اور محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، اس کے راوی کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس کے راوی کو بغض صحابہ کے اندر جو ہے وہ بغض صحابہ دل میں رکھنے والا، صحابہ کو گالی دینے والا قرار دیا ہے۔ تو میں محدثین کی بات کو ماننے والا ہوں، اور محدث بھی وہ جن کا نام ایوب کنیت ابو بکر اور اہل تشیع کے نزدیک مستند عالم دین، اور صرف عالم دین نہیں بلکہ حافظ الحدیث سمجھے جانے والے جو ہے وہ محدث ہیں۔ تو سمجھائیے
اپنے ہی محدث جن کو آپ حافظ الحدیث سمجھتے ہوں اور ان کو کہیں کہ ہمارے نزدیک بھی وہ حافظ الحدیث ہیں تو بیان کیجئے، ان کی بات کو میں تسلیم کروں گا یا ایسے جاہل بندے کی بات کو میں تسلیم کروں کہ جو صرف جھوٹ صحابہ کرام کی طرف منسوب کرتا ہے اپنی دکان چلانے کے لیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تبرہ کرتا ہے اپنی دکان چلانے کے لیے؟ تو یاد رکھنا، صحابہ پر گالیاں دینے والا، صحابہ کی گستاخیاں کرنے والا ابھی تو ذلیل ہے، قبر میں بھی ذلیل ہوگا، حشر میں بھی ذلیل ہوگا، اور جو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں اللہ ہر جہاں میں ان کو عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ایسے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی